ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. جو امیدیں تھیں ایسے لگ رہا ہے ابھی کہ وہ ان سب پہ پانی پھرنے والا ہے. صدر ٹرمپ نے انقرہ میں نیٹو چیف کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم ہو چکی ہے اور یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہے بلکہ ایران کو غیر مسلح کرنے کی مہم ہے. کیا ٹرمپ اس بار نیٹو کو اپنے ساتھ اس جنگ میں دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ کیونکہ نیٹو چیف نے بھی امریکی حملوں کو درست قرار دے دیا ہے. دیکھیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بہت سارے بیانات دیتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا خیال میں ہمارا ختم. ابھی پریزیڈنٹ آف امریکہ خیالات کی دنیا سے باہر آ کے اگر بات کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. کیوں اپنے آپ کو وہ کمتر بنوا رہے ہیں؟ امریکہ ایک بڑا ملک ہے، اس کی بڑی خدمات ہیں انسانیت کے لیے. کئی جگہ سائنس میں، تعلیم میں، میڈیسن کے اندر بڑی خدمات ہیں. لیکن اگر وہ اس قسم کی باتیں کریں گے، پادمانی کشتی بن چکے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ جب ان کو عرب کی اور خلیج کی فضائیں کھینچتی ہیں تو ان کی کشتی وہاں چلی جاتی ہے. اور کیونکہ وہ خلیج کہتا ہے جناب ہماری تو معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا، پھر وہ ان کو جو ہے وہ ان کی بادبانی کشتی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پھر معاملہ ایپسٹین فائل کا بھی ہے، وہاں پھر بلیک میل بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ اور ہوتا ہے. کاروبار کے معاملات بھی جڑے ہوئے ہیں، ان کی رفقا کے جو کاروبار ہیں، عزیزوں کے کاروبار ہیں، وہ بھی اپنی جگہ جا رہے ہیں. اس قسم کا بیان وہ دیتے ہیں. پھر وہ تقریباً 3% سے 4% عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جو شاید پہلے ہی حصص خریدے جا چکے ہوں ان کے رفقا کی جانب سے. پھر 4-5 دن کے بعد جو ہے بیان آ جائے گا کہ جناب نہیں، معاملہ ٹھنڈا ہے. اس گرمی کے اندر جہاں اس ٹائم پہ 55 ڈگری وہ اس ٹائم پہ صحرائے لوط کے اندر اور دیگر جگہ کے اوپر وہاں عرب دنیا کے اندر اور ایران میں چل رہا ہے، آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سولجر بھیجیں گے؟ کیا نان سینس بات ہے. میں اس کے علاوہ اور کیا بولوں کہ یہ اس قسم کی جو فریولس گفتگو ہے اسے پرہیز کیا جائے. آپ نے پاکستان کی کوششوں کے اوپر پانی مت ڈالیں. پاکستان نے بڑی مشکل سے مشرق وسطیٰ کا امن اور پوری دنیا کا امن جو ہے بحال کرنے کی کوشش کی. اور اگر یہ جنگ واقعی چھڑ جاتی ہے، میرے خیال میں تو یہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر تو تیسری عالمی جنگ کنفرم ہے. یہ لکھ کے رکھ لیں آپ، کیونکہ وہ ساتھ میں اب ترک صدر طیب اردوان کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ جی ترکیہ بھی ایران کو جوہری طاقت بنتے نہیں دیکھنا چاہتا. ترکیہ کا ایران کی سرحد پر ہونا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹو کا حصہ ہونا ایک طرف. لیکن کیا اردوان صاحب واقعی اس حد تک جا سکتے ہیں کہ وہ تہران کے خلاف امریکی مہم کا حصہ بنے، یا یہ بھی ٹرمپ کی کوئی روایتی سفارتی مبالغہ آ رہی ہے؟ دیکھیں، مجھے نہیں معلوم تھا. میں تو ہمیشہ سمجھتا رہا کہ امریکہ کے صدر ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ترکیہ کے ترجمان بھی بن گئے ہیں اور وہ بھی صدر طیب اردوغان کے ترجمان ہیں. کیسی گفتگو کرتے ہیں خدا کے لیے. وہی ترکی ہے نا جس کے اوپر جب ڈرون حملے ہوئے، میزائل حملے ہوئے تو اس نے کہا نہیں، یہ ایران نے نہیں کیے، یہ ایران کی آڑ میں اسرائیل کروا رہا ہے. یہ بھی یاد رکھیں. اور ترکیہ ہی ہے نا جس کے اوپر بینر لگے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ آ رہا ہے، بچے چھپا لو اپنے. یہ بھی آپ دیکھیں. یہ دیکھیں نا. ابھی نیٹو کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سوویت یونین کا کلیپس ہوا تو یورپ نے سوچا کہ جناب اب جنگ ختم، اب ہم نے کہاں لڑنی ہے جنگ، ابھی معاملہ جو ہے وہ سارا کا سارا چلے گا اور امن ہوگا، سلامتی ہوگی، شانتی ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہوا. پتہ چلا کہ 2029 کے اندر نیٹو کہہ رہا ہے کہ ہمیں روس سے جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے، اور اگر روس سے جنگ لڑنی ہے تو اس کے لیے اسلحہ درکار ہے، پیسہ درکار ہے، جو کہ فی الحال اسلحہ تو ان کے پاس موجود نہیں ہے. 2022 سے روس نے باقاعدہ 3 شفٹوں میں کام شروع کر دیا تھا اسلحہ صاحب مینوفیکچرنگ کے اندر، اور ان کے پاس گولہ بارود کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. دوسری جانب نیٹو کا یہ عالم ہے کہ اس ٹائم پہ برطانیہ کے پاس 6 دن کا، فرانس کے پاس 8 دن کا، اور اس کے پاس جرمنی کے پاس ٹوٹل 12 دن کی جنگی صلاحیت موجود ہے. اس لیے مرتا کیا نہ کرتا دوبارہ سے ایک دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کے در کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے ہیں. بات چیت ہوئی ہے اور گرین لینڈ اور کینیڈا کو صوبہ بنانے والی باتوں کو میرے خیال میں فراموش کیا جائے گا، اور ایک دفعہ پھر وہ یہ کوشش کریں گے کہ نیٹو کو اس میں شامل کر لیں. لیکن نیٹو کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ جا کے جنگ لڑے، اور ترکیہ جنگ نہیں لڑے گا ایران کے خلاف. یہ آپ یاد رکھیے گا. لیکن واشنگٹن نے ایرانی تیل کی فروخت کا جو عمومی لائسنس 21 اگست سے کم کر کے 17 جولائی کر دیا، اور ساتھ ہی
80 سے زائد اہداف پر بمباری بھی کی ہے. یہ جو جلدیاں دکھائی جا رہی ہیں، پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں، کیا اس کا مقصد صرف ابنائے ہرمز کے حملے کا جواب تھا یا امریکہ اسلام آباد معاہدے سے نکلنے کے لیے کسی بھی بہانے کی تلاش میں تھا جو اسے اب مل گیا ہے؟ جی بس وہ یہی ہے نا، میں نے آپ کو کہا کہ کبھی اسرائیل کا پریشر تو کبھی عرب دنیا کا پریشر، لیکن عرب دنیا یہ جنگ کی ابھی متحمل نہیں ہو سکتی. اگر کیا میزائل ہی ہے نا جو ڈونلڈ ٹرمپ پھینک سکتے ہیں، اور وہ بھی ان کے پاس اب بہت کم رہ گئے ہیں. دوسری جانب میزائل پھینکیں گے تو جواب میں میزائل آئیں گے، جس سے مشرق وسطی پھر جل جائے گا، اور ان کی معیشت جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ بھی میرے خیال میں بالکل فارغ ہو جائے گی. اس لیے یہ کام تو، اور پھر ہرمز بند ہو جائے گی تو پھر حال کیا ہوگا وہ آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں. دنیا نے دیکھ ہی لیا ہرمز کی بندش. امریکہ نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن حرام ہے کہ وہ ہرمز کھلوا سکا. یہ بات ایک ریئلٹی ہے. اور پھر ٹیکنالوجیکل آپ دیکھ لیں کہ ایڈوانسمنٹ میں جو ایران کے پاس ٹیکنالوجی ہے، امریکہ کے F-35 F-15 اور A-10 تھنڈر بولٹ KC-135 اور دیگر جہازوں کو اس نے نشانہ بنایا، ریپر ڈرون کو نشانہ بنایا اور دیگر کو، اور امریکہ کے جو باقاعدہ بحری بیڑے تھے ان کو نشانہ بنایا، ابراہم لنکن اور دوسرے کو تو جیرالڈ فورڈ کو. تو اس ٹائم پہ امریکہ جنگ میں کیسے جا سکتا ہے؟ یہ وار گیمز اگر کر لیں تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ اب امریکہ، ہاں اگر میزائل حملے کی جگہ وہ اگر ایئر فورس بھیجے گا تو پھر جہاز گریں گے تو دنیا میں مزید ان کو جو ہے سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دنیا کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر چلیں جنگ شروع ہوگی تو ہو جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. کیونکہ ایران کی قوم کے متعلق یہی تھا نا کہ یہ قوم جو ہے یہ بڑی بدظن ہے، یہ اپنے لیڈر کو پسند نہیں کرتی. اور اب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہنگامے کروانے کے بعد کہ جب 2 کروڑ لوگ باہر نکلے ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، فوجی، ہر کوئی اشک بار ہے، نوحہ کرتا نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے نہیں معلوم تھا یہ اتنے جو ہے وہ پاپولر ہیں. آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ نے ماورائے عدالت قتل کرایا ایک آدمی کو، آپ نے محبوب ترین شخصیت کو قتل کروایا ہے، آپ عالمی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں. بالکل. اور سر یہ جو اب ایرانی وزارت خارجہ نے تو باقاعدہ دھمکی دے دی ہوئی ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ جو بھی ملک امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے دے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا. کویت، بحرین اور سعودی عرب جیسے ممالک کے لیے اس صورتحال میں کیا آپشنز بچتے ہیں؟ کیا وہ امریکی دباؤ کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے یا اپنی بقا کے لیے غیر جانبدار رہنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ نقصان تو سر اٹھا چکے ہیں. نہیں، میرے خیال میں اب بھی بہت متضاد رائے پائی جا رہی ہے. سعودی عرب نے تو پہلے ہی ان کو اڈے دینے اور ایئر سپیس دینے سے انکار کر دیا تھا جب وہ عمان سے ایک اور آبی گزرگاہ کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے لیے 15,000 ٹروپس انہوں نے باقاعدہ ایلوکیٹ بھی کر دیے تھے. 100 جہاز جو تھے، لڑاکا طیارے اور اس کے علاوہ جنگجو ہیلی کاپٹر، وہ بھی انہوں نے مختص کر دیے تھے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں سعودی عرب سے جو ہے وہ آپریٹ کریں گے. سعودی عرب نے کہا جناب والا میں تو یہ کام نہیں کروں گا، جس کے اوپر انہوں نے، امریکہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو انٹرسیپٹر میسائل نہیں دیں گے. کوئی بات نہیں، سعودی عرب خاموش رہا، اور اس میں جا کے سعودی عرب نے باقاعدہ معاہدہ کر لیا زیلنسکی کے ساتھ، یوکرین کے ساتھ، اور دفاعی نظام کا معاہدہ سعودی عرب سمیت قطر نے کیا. یعنی کہ امریکن سسٹم کو تو انہوں نے خیر بات کیا. دوسری جانب جو ہے G7 کانفرنس کے اندر بھی شہزادہ محمد بن سلمان صاحب نئی تشریف لے گئے، جس کا واضح مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا ایک ریڈ لائن ڈرا کر لی ہے. اسی طرح سے جب بڑے ممالک عرب دنیا کے ایک اپنی آزاد خارجہ پالیسی رکھیں گے تو میرے خیال میں امریکہ کی وہ پالیسی جو ہے وہ ناقص ہو جائے گی. اچھا. اور سر کاظم غریب آبادی اور محمد باقر کالیباف نے اسلام آباد معاہدے کے آرٹیکلز 1، 2 اور 10 کا حوالہ دے کر امریکہ کو جارح قرار دیا ہے. قانونی اور اخلاقی طور پر ایران کا یہ مقدمہ عالمی برادری کے سامنے کتنا مضبوط ہے، اور کیا چین یا روس اس مرحلے پر ایران کے دفاع میں کوئی سفارتی یا مادی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں چین اور روس سفارتی کردار تو ضرور ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چھوٹی موٹی سپورٹ. لیکن اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا
تو اس 40 रोज़ा जंग के अंदर वो नज़र आते, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो नज़र नहीं आए। ये एक मेरे ख़्याल में अफ़सोसनाक बात है, क्योंकि इस तरह हुँ, से दुनिया में अगर आप समझेंगे कि सिर्फ़ हर चीज़ जो है वो राइस पीसफुली होती है, तो ऐसा नहीं हुआ करता। दुनिया में कभी-कभी लोगों को आड़े हाथों भी लेना पड़ता है। हुँ, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तीसरी आलमी जंग बनेगी और ये खुदा ना ख़ास्ता ऐसा होगी भयानक कि कोई इसको जो है फिर बुझा नहीं पाएगा। जी। इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुआहदात की खिलाफवर्जी की है, जो एमओयू की, जिसका हवाला उन्होंने दिया बाकिर कालीबाफ साहब ने, वो बड़ा वज़ाहत से है कि धमकी भी नहीं मिलेगी। धमकी की हुँ, शक्ल में आपको याद है धमकी दी थी इनको और इन्होंने वहाँ स्विट्ज़रलैंड में आने से इनकार कर दिया था जेडी वेंस से मिलने से। हालाँकि होटल में ही मौजूद थे, जी। लेकिन फिर वो तो पाकिस्तान का भला हो कि पाकिस्तान ने कोशिश करके वहाँ मामलात को ठंडा करवाया, बेहतर करवाया। हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि इस सारे के अंदर मामलात जो हैं वो अभी अगर खराबी की तरफ गए, तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएँगे। सही। और सर, अगर अमेरिका और ईरान की ये झड़पें एक मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार करती है, तो फिर हिज़्बुल्लाह, लेबनान और हौसी कबाइल किस हद तक मुतहर्रिक होंगे? क्या हम मशरिक़ी वुस्ता में एक ऐसा मल्टी फ्रंट मार्का देखने जा रहे हैं जिसका मरकज़ इसराइल और अमरीकी तंसीबात होंगी? देखिए, ये तो है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो तो हुँ, टारगेट है ना, अमेरिका तक तो नहीं पहुँच सकते, तो फिर इज़राइल के ऊपर तो वो टारगेट करेंगे। हुँ, हौसी हैं, जो भी हैं, उन्होंने अपना किरदार एक अदा करना है, लेकिन ये एक हकीकत है कि अमेरिका एक स्ट्रगलिंग सुपर पावर है और बतौर स्ट्रगलिंग सुपर पावर वो अपनी कोशिश कर रहा है कि किसी सूरत जो है, मैं सुपर पावर का स्टेटस मेंटेन करूँ, जबकि खुद वो मान चुके हैं कि वो चाइना के साथ पावर शेयरिंग करते हैं। इसलिए अब जो सूरत-ए-हाल बनेगी, उसके अंदर बाब-अल मंदब भी बंद हो सकता है हुँ। और बाब-अल मंदब अगर बंद हो गया, तो देन यू आर इन ग्रेट ट्रबल और पूरी दुनिया के लिए मुश्किलात में बेपनाह इज़ाफ़ा हो जाएगा और ये एक कौम खड़ी हो गई है। मसला ये है कि ये एक ऐसी कौम है, जिसने शिकस्त मानने हुँ, से इनकार कर दिया है, बल्कि अपनी बेहतर हिकमत अमली, अपने इत्तेहाद, अपनी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अमेरिका और उसके लाडले इसराइल को बिल्कुल चारों शाने चित-चित कर दिया है और ये पूरी दुनिया ने देखा है, इसमें हुँ। कोई दूसरी आरा नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख़्याल में ये वक़्ती एक सारा मामला है, इसके अलावा कुछ सही। नहीं।